بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحصیل النحو کا سبق نمبر 9 پڑھ رہے ہیں۔ منصرف اور غیر منصرف کا بیان۔ اسم یا تو منصرف ہوتا ہے یا غیر منصرف ہوتا ہے۔ منصرف وہ اسم ہوتا ہے جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے نہ تو 2 سبب پائے جاتے ہیں، نہ ایک ایسا سبب پایا جاتا ہے جو 2 کے قائم مقام ہو۔ اور اس کے علاوہ یہ ایک منصرف وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں کسرہ بھی آتا رہتا ہے اور تنوین بھی آتی رہتی ہے، جیسے کلبن، تو یہ منصرف ہے۔ کوئی کہے کیوں منصرف ہے، تو جواب یہ ہے کہ اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے اور غیر منصرف کے آخر میں تنوین نہیں آتی۔ اس کے اعراب کی مختلف صورتیں سبق نمبر 7 میں بیان ہو چکی ہیں۔ غیر منصرف وہ ہوتا ہے جس میں منع صرف کے 9 اسباب ہیں۔ منع صرف یعنی صرف معنی اعراب کو بدلنا، منع روکنے والی چیزیں جو اعراب کے بدلنے میں مانع چیزیں ہیں، وہ 9 چیزیں، 9 اسباب ہیں۔ بعض اسباب ایسے ہیں کہ ایک سبب ہے اور 2 کی جگہ رکھتا ہے، اسی طرح تو یہی کہا جائے تو 2 سبب پائے جائیں یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 کے قائم مقام ہو، تو وہ اسم غیر منصرف بن جائے گا۔ تو غیر منصرف پر پھر کسرہ بھی نہیں آئے گا، تنوین بھی نہیں آئے گی، جیسے ھذا احمد رأیت احمدا، تو یہاں احمدن کی بجائے احمدا، نظرت الی احمدن کی بجائے الی احمدا۔ ہاں 2 صورتوں میں کسرہ آ جاتا ہے غیر منصرف کے آخر میں بھی، تو وہ کیا ہے کہ جب دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو، جیسے مساجد غیر منصرف ہے، مساجدہ ہوتا ہے۔ کم کی طرف جب یہ مضاف ہوا، مساجد کم ہو گیا، تو ویسے تو ذهبت الی مساجدہ ہونا چاہیے تھا، لیکن کم ضمیر کی طرف جب غیر منصرف کا یہ اسم مضاف ہوا تو منصرف بن گیا، یعنی کسرہ نیچے آ گیا، تو مساجد کم یہ مضاف الیہ ہے۔ مساجد غیر منصرف ہے اور مضاف ہونے کی وجہ سے اس کے نیچے کسرہ آ گیا ہے۔ جب اس پر الف لام آ جائے، یعنی غیر منصرف پر اگر آپ الف لام لگا دیں گے تو وہ منصرف بن جائے گا، جیسے صلینا فی المساجد، تو یہ فی مساجدہ ہونا چاہیے تھا لیکن اللہ آ گیا اوپر، تو فی المساجد۔ منع صرف کے 9 اسباب یہ ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، الف نون زائدتان، وزن فعل۔ ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ عدل کا معنی پھرنا پھیرنا ہوتا ہے، اور اصطلاح میں ایسا اسم جو بغیر کسی قاعدہ صرفی سے پھر کر ایک نیا صیغہ بن جائے، ایک اسم کا صیغہ اپنی ایک حالت سے دوسری حالت میں چلا جائے، اس میں کوئی قاعدہ صرفی بھی نہ ہو بلکہ ہم نے عربوں سے سن رکھا ہو، تو ہم اسے جو ہے عدل کہہ دیتے ہیں کہ یہ کسی صیغے سے پھرا ہوا ہے، ورنہ اس کا کوئی خاص صیغہ گردان میں نہیں آ رہا ہوتا تو اسے عدل کہہ دیتے ہیں۔ تو جس صیغہ سے اسے جو صیغہ نیا بنتا ہے اسے معدول کہتے ہیں، جس صیغہ سے بنایا جائے اسے معدول عنہ کہتے ہیں، اور معدول عنہ کو ہی مجازاً عدل کہہ دیا جاتا ہے۔ عدل کی 2 قسمیں، عدل تحقیقی اور عدل تقدیری۔ عدل تحقیقی وہ عدل ہے کہ غیر منصرف ہونے کے علاوہ بھی اسم کے اصلی صیغہ سے معدول ہونے کی کوئی دلیل موجود ہو، یعنی اس کے معنی سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ کسی ایک لفظ سے معدول ہے، جیسے ثلاثو اور مثلثو، یہ فعالو اور مفعالو کے وزن پہ 2 صیغے آئے ہیں۔ ان کا معنی جب ہم نے دیکھا تو معنی دونوں کا 3 ہے، ثلاث کا معنی بھی ہے 3، مثلث کا معنی بھی ہے 3، تو ہم نے اندازہ لگا لیا کہ یہ ثلاثتن سے ماخوذ ہیں، انہی سے یہ معدول ہیں، تو ہم نے کہہ دیا کہ یہ عدل تحقیقی ہے، یعنی ان کا کوئی خاص قاعدہ ہے، یعنی اس دلیل موجود ہے کہ ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ کس سے معدول ہیں، تو یہ عدل تحقیقی ہے۔ تو یہ غیر منصرف ہے کیونکہ عدل 2 سببوں کے قائم مقام ہے۔ عدل تقدیری وہ عدل ہے کہ غیر منصرف ہونے کے علاوہ اسم کے اصلی صیغہ سے معدول کی کوئی دلیل موجود نہ ہو، ہم اندازہ لگا رہے ہوں، عربوں سے ہم نے سن رکھا ہے، جیسے عمر، اس کا پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کس سے ماخوذ ہے، ہم نے عربوں سے سنا، وہ اسے غیر منصرف استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے سامنے سوائے علمیت کے کوئی دوسرا سبب نہیں ہے، ہمیں صرف یہی پتہ لگا کہ چلا کہ یہ عمر علامہ نام ہے، کوئی دوسرا سبب ہمیں نہیں مل رہا تھا، تو ہم نے یہ فرض کر لیا، طے کر لیا کہ یہ شاید عامر سے اور ظافر سے معدول ہے، لہٰذا ہم نے اس کو عدل تقدیری کا نام دے دیا کہ یہ بس عدل ہی ہے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی دلیل نہیں مل رہی۔ تو یہ عدل جو ہے یہ غیر منصرف ہوتا ہے، اس میں یہ 2 سببوں کے قائم مقام۔
اور امام ظفر بھی عمر کے وزن پہ ظفر، امام ظفر کا نام ہے ظفر بن حذیل، تو یہ عمر اور ظفر یہ عامر اور ظافر سے ہم نے طے کر لیا کہ یہ اس سے ماخوذ ہیں۔ وصف کا لغوی معنی کسی ایسی ذات پر دلالت کرنا جس میں صفت کے معنی پائے جائیں، تو غیر منصرف ہونے کے لیے اس سے مراد وہ اسم ہے جو اصل میں وصفی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ جیسے احمر ہو تو یہ صفت کا صیغہ ہے، صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور اسود یہ کالا ہونا، سیاہ رنگت، یہ بھی صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ تو یہ اس وقت غیر منصرف ہوگا جب اس میں دوسرا وزن جو ہے، بلکہ یہ وصف جب اس وزن پہ آتا ہے تو یہ دو سببوں کے قائم مقام ہوتا ہے، کیونکہ یہ احمر و افعال کے وزن پر، افتح و اشرب کے وزن پر جو ہے یہ فعل کا وزن بھی اس میں پایا جاتا ہے، تو اس میں ایک وزن فعل سبب ہے اور ایک صفت، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ یا فعل و تفضیل کا ہو تو وہ بھی غیر منصرف ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ایک سبب وصف ہے، دوسرا سبب وزن فعل ہے، فعل کا وزن بھی اس میں پایا جا رہا ہے، لہٰذا یہ غیر منصرف ہے۔ تانیث یعنی مؤنث ہونا، جیسے مسلمۃ، شمس وغیرہ، تو اس کے تانیث کے غیر منصرف ہونے کے لیے یہ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ وہ کسی کا علم ہو، وہ نام ہو، اور اس کے آخر میں تا آ جائے، جیسے طلحہ تو وغیرہ، مکہ تو، عائشہ تو۔ دوسری شرط یہ کہ علم ہو اور مؤنث لفظی نہ ہو، تو مؤنث مانوی ہو، جیسے زینب، کلمہ بھی 3 سے زائد ہو، اور اگر کلمے 3 ہیں تو پھر شرط یہ کہ درمیانی حرف متحرک ہو، جیسے ساقر ہو کہ یہ جہنم کا نام ہے۔ تو ثلاثی ہو، مؤنث کا عربی علم ہو، یعنی اس کا درمیانی حرف متحرک نہیں ہے، ساکن ہے، تو پھر دونوں طرح پڑھا جائے گا، جیسے دعدن، دعدو یہ نام ہے۔ ہند کو ہندن بھی پڑھ سکتے ہیں، ہندو بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ یہ ثلاثی ہے، اس کا درمیانی حرف ساکن ہے۔ تو ہر وہ اسم جس کے آخر میں تانیث کی علامت مکسورہ یا ممدودہ ہو تو وہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ گول تا والی کی صورت میں یہ اوپر والی شرائط تھیں، لیکن اگر ممدودہ یا مکسورہ اس مؤنث کی علامتیں ہیں تو یہ دو سببوں کے قائم مقام ہو کر غیر منصرف ہوتا ہے، جیسے حمراء ہو جب کسی کا نام رکھ دیا جائے، صحرا، افا، حبلہ وغیرہ۔ معرفہ وہ اسم ہے جو کسی کا علم ہو، جیسے سعاد و زینب ہو، اور اس میں دوسرا سبب تانیث ہے، لہٰذا ایسا علم، ایسا نام جو مؤنث کا نام ہے تو وہ غیر منصرف ہو جائے گا۔ یعنی نام، کسی کا نام ہے زید، عمر، بکر، تو یہ معرفہ تو ہیں، لیکن ان میں تانیث پائی جائے گی تو وہ معرفہ بن جائے گا۔ خواہ مذکر ہو، جیسے طلحہ مذکر کا نام ہے، لیکن اس میں جو علامات تانیث لفظوں میں آ گئی، اگرچہ مؤنث نہیں ہے تو یہ غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ لیکن زید، بکر، عمر، چونکہ ان میں کوئی تانیث کی علامت نہیں ہے تو یہ محض معرفہ ہونے کی وجہ سے یہ غیر منصرف نہیں ہے۔ عجمہ وہ اسم ہے جو عربی کے سوا دوسری زبان کا کوئی عجمی علم ہو، اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے بھی شرط ہے کہ حروف 3 سے زائد ہوں، جیسے ابراہیم، اسماعیل، کہ یہ عبرانی، سریانی وغیرہ کسی اور زبان کے لفظ ہیں۔ تو دوسری شرط ہے اگر ثلاثی ہے اور عجمی ہے تو درمیانی حرف کم از کم متحرک ہو، جیسے شاطر ہو کہ یہ ایک عجمی کلے کا نام ہے۔ ثلاثی ہو اور مذکر کا علم ہو اور درمیانی حرف ساکن ہو تو پھر اس صورت میں یہ منصرف ہوگا، جیسے لوط، نو عربی کے نام نہیں ہے تو یہ منصرف ہیں اس لیے کہ ان کا درمیانی حرف ساکن ہے۔ ثلاثی ہو، عجمی ہو، مؤنث کا علم بھی ہو، درمیانی حرف ساکن ہو، ثلاثی ہو، عجمی ہو، مؤنث کا علم، تو پھر اسے غیر منصرف پڑھنا واجب ہوتا ہے، جیسے ماہ اور جو یہ پانی کے نام ہیں تو انہیں غیر منصرف کر دیا کہ ان میں ایک سبب علمیت ہے تو دوسرا عجمہ ہے۔ ترکیب یعنی مرکب وہ کلمات، 2 کلمات جو اضافت اور اسناد کے بغیر مرکب ہو جاتے ہیں، جیسے بال اور بکو، بالا بکو، حضر موتو، مادی کرب ہو، تو یہ سرہ من رہا ہو، تو یہ سب غیر منصرف ہیں، بشرطے کہ اس کے آخر میں وہ کا کلمہ نہ ہو اس میں، کیونکہ وہ اجمیوں کے نام ہیں، جیسے سیب وہ، حمار وہ وغیرہ، تو اس میں دوسرا سبب علمیت ہوتا ہے۔ نون تال جموع کا جمع، یہ وہ جمع ہے جس کے آگے مزید جمع نہیں بن سکتی،
تو یہ مفاعل کے وزن پہ آتی ہے، یہ جمع بھی دو سببوں کے قائم مقام ہے، لیکن اس کے آخر میں اگر تا آ جائے تو یہ منصرف بن جاتی ہے، جیسے فرازینوں سے فرازینتن، سیاقلوں سے سیاقلتن، تو یہ منصرف بن جاتی ہے۔ وزن فعل ہر وہ اسم ہے جو کسی ایسے وزن پر آ جائے جو صرف افعال کے ساتھ خاص ہو اور اس میں کوئی دوسرا سبب بھی پایا جائے، جیسے شمرو دوئلو، تو یہ فعلا یا شمرا فعلا صرفا کے وزن پہ وزن فعل ہے اور کسی کا نام رکھ دیا گیا تو یہ غیر منصرف ہو گیا۔ لیکن اگر علم ایسے وزن پر آ جائے جو اسماء اور افعال دونوں میں مشترک ہے، جیسے افعالو کہ احمر و صیغہ صفت اسم میں بھی آتا ہے، افتح و فعل میں بھی آتا ہے، تو اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے شرط ہے کہ اس کی ابتدا میں حروف عتین میں سے کوئی آ جائے، جیسے احمد حمزہ آ گیا، تغلب تا، یشکر یا، تو یہ عتین آ گیا اور یہ علم ہیں، تو اس وقت یہ غیر منصرف ہیں۔ اگر اس کے آخر میں تا آ جائے تو یہ منصرف بن جاتے ہیں، جاملتن، الف نون زائدتان، ان کی بھی کئی صورتیں ہیں جب یہ علم یا صفت کے آخر میں آ جائیں، جیسے عثمان و عطشان، عثمان علم ہے، عطشان صفت ہے، تو یہ غیر منصرف ہیں۔ اور ایسی صفت کے آخر میں ہے جس کی مؤنث میں تا نہ ہو، جیسے جوان و غضبان، لہٰذا اگر ایسی صفت کے آخر میں الف نون آ جائیں جن کی مؤنث میں تا آتی ہو تو وہ منصرف ہوتے ہیں، جیسے ندمان سے ندمانہ، ندمانن کہ یہ ندمانتن، اس کی مؤنث آتی ہے تو یہ منصرف ہے، یا پھر اس کی مؤنث میں تا نہ آتی ہو یا پھر اس کی مؤنث ہی نہ ہو تو وہ غیر منصرف ہے، جیسے رحمان۔ تو ہر وہ اسم ایک نوٹ ہے کہ جس کے غیر منصرف ہونے کا دوسرا سبب علمیت ہے، اگر اسے نکرہ بنا دیا جائے تو پھر وہ منصرف ہو جاتا ہے، جیسے مثال دی جاءنی طلحہ و طلحۃ آخر، کہ طلحہ آیا اور اس کے ساتھ ایک اور طلحہ بھی آ گیا، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو گیا، تو پھر وہ دوسرے شخص کو ایک طلحۃ کہہ دیا تو وہ منصرف ہو گیا، کیونکہ اس سے